ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ بھارتی فوج نے بیج بہاڑا اسلام آباد میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے والے یورپی ارکان پارلیمنٹ کے وفد میں اسپین کے رکن ہرمین ٹیریٹس نے کہا ہے کہ انہیں بھارتی حکام نے لوگوں سے دور رکھا، جبکہ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے بھارتی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کو کشمیر دورے کے دوران سیکیورٹی حصار میں رکھنا علاقے کی حقیقی صورتحال چھپانے کی کوشش ہے۔ یاد رہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کے دورے کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال جاری ہے، سڑکیں سنسان اور بازار ویران ہیں، جبکہ بھارت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ سری نگر میں گزشتہ روز 40 سے زائد احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سید نے کہا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کو فورسز کے حصار میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرا کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں معطل انسانی حقوق فی الفور بحال کیے جائیں۔ مہاراجہ آف منی پور کے نمائندوں نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے منی پور ریاست کی جلاوطن حکومت کے قیام اور ناگالینڈ نے بھارت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کے انڈیا میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آخری خطاب میں کشمیر میں بھارتی جارحیت اور اس کے سنگین اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کو اذیت اور کرب کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مودی نے دیوالی پر راجوری کا ناطخہ بند کر کے چوری چھپے دورہ کیا، مقصد یہ بتانا تھا کہ سب اچھا ہے۔ یورپی پارلیمان کے ارکان کو بھی یہی تصویر دکھانے کی کوشش کی گئی، مگر دہلی میں پارلیمان کے قریب سول سوسائٹی کے ایک اوپن فورم میں جموں کشمیر کے سیاسی کارکنوں اور بھارت کی سول سوسائٹی کے ارکان نے اس تاثر کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بی بی سی نے اپنے پروگرام میں اس کی رپورٹ نشر کی، جو حقیقت کی عکاس ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ حالات سدھریں گے، اور وادی میں چونکہ حالات اگر خراب رہے تو اس کا براہ راست اثر خطے لداخ میں بالخصوص کرگل میں پڑے گا، اور ہمارے لوگوں کو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سخت دن دیکھنے کو ملے گا۔ یہ احتجاجی پروگرام ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب یورپی یونین کا ایک پارلیمانی وفد کشمیر کے دورے پر ہے۔ ان کو ایک فرضی ڈیلیگیشن جو ان آفیشیل ہے اس کو ایک آفیشیل دکھا کے بھیجنا پڑا، اور کسی طرح ڈیسپریٹ ہیں کہ کوئی تو کہہ دے کہ سب کچھ ٹھیک ہے جموں کشمیر۔ آج انہوں نے کشمیر پہ کیا ہے، یہ تو بس ایک محض ایک قدم ہے۔ اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے یہ باقی ہندوستان پر اور ہندوستانیوں پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے آج کشمیر پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ جمعرات کو انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر ریاست کو باضابطہ طور پر 2 مرکزی خطوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حزب اختلاف کی بعض جماعتیں ان اقدامات کی مخالفت تو کر رہی ہیں، لیکن ان کی طرف سے منظم طور پر ان کی مخالفت نہیں کی گئی ہے۔ 31 اکتوبر جموں کشمیر کو یونین کے ذریعے بھارت میں ضم کرنے کا دن ہے، مگر بھارت کی کوئی بڑی سیاسی جماعت اس کے آگے بند باندھ کر منظم انداز میں کھڑی نہیں ہوئی، جس سے واضح ہے کہ دراصل جموں کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے ان کا منصوبہ ایک ہی ہے، اور کشمیریوں سے ہمدردی مگرمچھ کے آنسو ہیں۔